السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت ہے؟ دوستو آج جو ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہے ورلڈ وار ون۔ کیا ہے ورلڈ وار ون؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی جنگ عظیم تھی، جو ورلڈ وار ون تھی، اس کے پیچھے ایسے کون سی ریزن تھے، ہسٹری کیا تھی کہ جس کی وجہ سے ورلڈ وار ون جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اب جو ورلڈ وار ون جو ہے وہ 1914 سے 1918 کے درمیان ہوتا ہے۔ اب جو ورلڈ وار ون جو ہے اس کو کہتے ہیں دا گریٹ وار، گلوبل وار، کیونکہ جب یہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ دنیا اور تاریخ کی سب سے آخری جنگ ہوگی۔ وہ ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 1.7 کروڑ لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ورلڈ وار ون جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے 1914 سے۔ یہ کیوں سٹارٹ ہوتی ہے؟ یہ اصل میں سربین کا ایک شخص تھا جس نے فرانز فرڈینینڈ جو ہے اس کو وہ مروا دیا تھا، جو کہ آسٹریو ہنگرین کا وہ کیا تھا، ایک راجہ تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ورلڈ وار ون سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب جو ورلڈ وار ون جو ہے اس میں 2 گروپس آتے ہیں۔ اس میں کتنے گروپس ہیں؟ 2 گروپس ہیں۔ جو فرسٹ گروپ ہے اس کو کہتے ہیں الائیڈ گروپ، جس میں رشیا، فرانس، برٹن، USA، تو پھر بعد میں وہ انٹر ہوتا ہے، اس کے علاوہ جاپان۔ یہ جو کنٹری ہے اس کو کہتے تھے الائیڈ فورس۔ جو دوسری طرف جو فورس ہے وہ کہتے ہیں، اس میں جو ہے آسٹریو ہنگرین، آٹومن امپائر، جرمنی۔ یہ مین 2 گروپس تھے جس کے درمیان یہ ورلڈ وار ون لڑی گئی تھی۔ اب اس کے ہم کازز دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے پیچھے کون سے وہ اہم جو ایونٹس تھے وہ ہوئے جس کی وجہ سے وہ ورلڈ وار ون اس کو لیڈ کرتی ہے۔ اب نمبر 1 پہ جو آتی ہے وہ میلیٹیرزم۔ وہ کیا ہے؟ میلیٹیرزم۔ یہ کچھ کنسیپٹ تھے کہ جس کی وجہ سے جو ورلڈ وار ون جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ کنسیپٹ، جو میلیٹیرزم جو ہے یہ اس طرح کنسیپٹ تھا کہ اس وقت جو لوگ تھے، اس وقت جو کنٹری تھی، ان کا یہ ماننا تھا کہ مطلب ہم اس وقت تک مضبوط نہیں ہوں گے جب تک ہمارے پاس اچھی وہ اسلحہ نہیں ہوگا، ویپنز نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ مختلف کنٹریز نے وہ ویپن جدید ویپن سٹارٹ کرنا شروع کر دیے، بنانا شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ ٹینکس وغیرہ، اس کے علاوہ جہاز، اس کے علاوہ کوئی بڑی اسٹینڈنگ آرمی۔ تو اس پوری کنسیپٹ نے پھر آگے ورلڈ وار ون کو لیڈ کر دیا۔ دوسری جو ہے وہ امپیریلزم۔ امپیریلزم جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں سامراجیت کو۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ سامراجیت۔ اس وقت یہ کنسیپٹ بھی تھا کلونائزیشن کا، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں گریٹ برٹن کو، اس کی مختلف جو 25% آف دا ورلڈ تھا وہ اس کے انڈر آتا تھا، جو گریٹ برٹن تھا، UK تھا، کیونکہ ان کی جو کالونیز تھی انڈیا میں تھی، آسٹریلیا میں تھی، ساؤتھ افریقہ میں تھی، کینیڈا میں تھی، اس کے علاوہ جو نیوزی لینڈ ہے، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں اس میں ان کی کلونائزیشن تھی۔ اصل میں اس امپیریلزم، اس کلونائزیشن کا جو کنسیپٹ تھا، اس کا مقصد یہ تھا، کیونکہ امپیریلزم کیپٹلزم ایک ہی چیز ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے، وہ کنٹری یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارا ملک ہے وہ اکانومیکل طور پر وہ کیا ہو، اسٹیبل ہو۔ تو اس کے لیے ان کو کوئی مارکیٹ چاہیے تھی، ظاہر سی بات ہے، تاکہ وہ اپنی جو ایکسپورٹ ہے وہ اس کالونی تک وہ پہنچائے، تاکہ وہاں سے ان کو خاصی رقم، وہ خاصی ریونیو جنریٹ ہو۔ تو اس وجہ سے وہ لائک فرانس، جرمنی، UK، تو اس طرح جو کنٹریز تھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنی کلونائزیشن بڑھائیں، تاکہ ہمارے لیے ایک اچھی مارکیٹ ہو جس میں ہم ایکسپورٹ کریں اور وہاں سے ہمیں خاصی اچھی رقم جنریٹ ہو، تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ سٹیبل رہے اکانومیکل طور پر۔ تو یہ بھی ایک ریزن تھی۔ اس کے علاوہ جو اور ریزن تھی وہ الائنس سسٹم تھا۔ الائنس سسٹم، جو یہ الائنس سسٹم تھا یہ اس طرح تھا کہ
اس وقت مختلف کنٹریز نے اپنے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھا، الائنس سسٹم کیا تھا، خفیہ طور پر کچھ ٹریٹیز، کچھ معاہدے کیے تھے تاکہ اگر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی پرابلمز ہو دوسرے ملکوں کی طرف سے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا کرے، ہیلپ کرے، مدد کرے۔ اس میں ایک الائنس یہ تھا جس کو کہتے ہیں ٹرپل الائنسز، اور دوسرا تھا ٹرپل اینٹینیٹی۔ جو ٹرپل الائنس تھا یہ ہوا تھا 1882 میں، کس کے درمیان؟ بٹوین جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور اٹلی۔ ان 4 ممالک میں یہ ایک ٹریٹی ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں ٹرپل الائنسز 1882 میں۔ اس ٹریٹی میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر سپوز جرمنی کے ساتھ اگر کوئی بھی کنٹری کوئی جنگ وغیرہ کرتا ہے، یا آسٹریا یا ہنگری یا اٹلی کے ساتھ، تو باقی ممالک بھی اس کی سپورٹ میں جا کے اس کنٹری کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے۔ تو یہ ایک ٹریٹی تھی جس کو الائنس سسٹم کہتے ہیں۔ دوسری وہ ٹریٹی تھی وہ 1907 میں ہوئی تھی، ٹرپل اینٹینیٹی۔ یہ ہوئی تھی بٹوین فرانس، برٹن اور رشیا۔ اس کنٹری کے درمیان بھی اسی طرح یہ وہ ایک الائنس ہوئی تھی کہ اگر سپوز کوئی بھی کنٹری ہمارے میں سے کسی ایک کنٹری کے خلاف بھی کوئی جنگ وغیرہ یا کوئی بھی پرابلمز کریٹ کرتا ہے تو باقی ممالک بھی اس کے خلاف وہ اسی کے سپورٹ میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو اور کنسیپٹ تھا وہ تھا نیشنلزم۔ اب جو نیشنلزم ہے وہ اس طرح تھا کہ اس وقت ہر وہ کنٹری یہی وہ مطلب ایک نیشنلزم تھا کہ بس ہم ہی ایک ہی کنٹری ہے جو کہ پورے ورلڈ پر حکمرانی کرنی چاہیے، مطلب ہم طاقتور ہے، ہمارے سے کوئی کسی کا آرمی بھی کوئی وہ نہیں ہے، بڑی نہیں ہے، ہم مطلب اس طرح کلونائزیشن بھی مطلب تو کلونائزیشن کا مقصد ہی یہی تھا کہ تاکہ ہم جتنا ہو سکے مطلب کنٹریز کو ہم کیا کریں، اس پہ کنٹرول حاصل کریں تاکہ ہم ایک گریٹ پاور بن جائے۔ تو اس کو نیشنلزم کہتے تھے، جس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ پیٹریوٹزم بہت زیادہ تھا۔ کیا تھا؟ پیٹریوٹزم بہت زیادہ تھا اپنے ملک کے ساتھ، باقی ملک اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ تو لائک برٹن، فرانس، جرمنی، تو یہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم ہی بس صرف طاقتور ملک ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک لیڈنگ پوائنٹ تھی ٹورڈز ورلڈ وار 1۔ اب اس کے علاوہ ہم کچھ پریکٹیکل کچھ ایونٹس تھے جو کہ ہوئے تھے بعد میں جا کے وہ ورلڈ وار 1 پہ وہ کنورٹ ہوتی ہے۔ اس میں موروکن کرائسس تھے، جس طرح یہ موروکو ایک کنٹری تھی، پہلے یہ جو موروکو تھی یہ برٹن کے انڈر ایک کالونی تھی، پھر جا کے جو برٹن تھے اس نے وہ موروکو فرانس کو دے دی۔ اب یہ موروکو جو ہے یہ فرانس کے انڈر آ گئی۔ تو یہ موروکن جو لوگ تھے یہ فرانس سے ہوش نہیں تھے، حالانکہ وہ برٹن سے بھی ہوش نہیں تھے، لیکن بعد میں جا کے انہوں نے وہ کچھ بغاوت اس طرح وہ مطلب وہاں پہ بغاوت شروع کیے، کچھ اس طرح ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ آزادی چاہتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑی ریزن تھی۔ اس کے علاوہ بوسنین کرائسس جس کو ہم کہتے ہیں 1908 میں یہ ہو گئے۔ یہ بوسنین کرائسس یہ تھی، یہ بوسنیا جو ہے یہ اس طرح ہوا کہ جو آسٹریا جو تھا انہوں نے بوسنیا پہ حملہ کیا، اور انہوں نے بوسنیا کو کنٹرول کیا۔ جو یہ سربیا تھی، سربیا بھی ایک کنٹری تھی، وہ یہ آسٹریا جو ہے یہ بالکل جو سربیا آسٹریا جو ہے یہ بالکل بارڈر پہ آتے ہیں۔ تو سربیا بھی یہی چاہتی تھی کہ میں بھی بوسنیا پہ اٹیک کروں، میں بھی بوسنیا کو کنٹرول کروں، لیکن وہ آسٹریا نے کنٹرول کیا۔ یہ بھی ایک کرائسس وہ چل رہی تھی 1908 میں۔ اس کے علاوہ پھر آتی ہے وار ایٹ بالکن 1912 میں۔ یہ جو بالکن سٹیٹس جو تھی اس میں مختلف سٹیٹس ہوا کرتے تھے، لائک اس میں سربیا، البینیا، بلغیریا، یہ مختلف ڈیفرنٹ کنٹری تھے اس میں، میکڈونیا۔ اس کنٹریز میں کچھ ایک دو وار ہو گئے، ایک 1912 میں، ایک 1913 میں، جس کو ایک کو کہتے تھے فرسٹ بالکن وار اور دوسرے کو سیکنڈ بالکن وار۔ اب اس میں اس طرح ہوا کہ جو بالکن سٹیٹس جو تھے اس کے ساتھ
ऑटोमन امپائر بھی تھا اور دوسری سائڈ پہ کیا تھا، رشیا تھا۔ اب جو آٹومن امپائر جو ہے وہ اس کے جو 1912 اس طرح کے ان حالات میں جو آٹومن امپائر تھا یہ کافی ویک ہو گیا تھا، اور اس کا جو علاقہ تھا، ایریا تھا، وہ انہوں نے کافی وہ آکوپائی کیا تھا۔ تو یہ بالکن اسٹیٹ یہی وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ آٹومن امپائر تو ویک ہے اور اس کے پاس جو ایریا ہے وہ زیادہ ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بٹوین آٹومن امپائر اور بالکن اسٹیٹ جو تھے اس کے درمیان کچھ جنگ بھی ہو گئے۔ تو بعد میں کیا ہوا کہ آٹومن امپائر وہاں پہ ہار گیا، جو کہ کچھ بالکن اسٹیٹس پہ ان کے جو قبضہ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ جب ہم پریکٹیکل جب آتے ہیں کہ وار کب سٹارٹ ہوئی، اب پریکٹیکل جو وار سٹارٹ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے فرانز فرڈینینڈ کے قتل کے بعد۔ اب کیا ہوتا ہے، جب یہ آسٹرین ہنگرین کے جو امپیرر تھا فرانز فرڈینینڈ، جب ان کا قتل ہوتا ہے سربین کے ہاتھوں، تو کیا ہوتا ہے کہ آسٹریو ہنگری جو ہے وہ سربیا کو ایک الٹیمیٹم جاری کرتا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں بڑے جو ہارش قسم کے جو ورڈز ہیں وہ سربیا کے لیے وہ یوز کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ سرنڈر کریں ورنہ ہم آپ پر حملہ کریں گے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو سربیا ہے وہ جا کے رشیا سے مدد مانگتا ہے۔ جو رشیا ہے اس کے اور سربیا کے درمیان ایک کنٹری آتی تھی رومینیا، اور اس کے علاوہ جو بلیک سی ہے وہ رومینیا کے بالکل ساتھ پہ آتی ہے، آپ میپ میں بھی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو بلیک سی تھا اس پہ وہ رشیا کا کنٹرول تھا، تو رشیا یہ چاہتا تھا، ایک وجہ یہ تھی رشیا کی کہ وہ سربیا کی مدد کرے، کیونکہ وہ رشیا چاہتا تھا کہ میں رومانیہ وہ بلیک سی کے ذریعے سربیا تک جاؤں تاکہ آگے پھر مجھے جو یورپین کنٹری ہے باقی جو ہے اس تک مجھے آسانی سے ایکسس مل جائے۔ تو پھر کیا کیا، جو رشیا تھا وہ آ گیا اس میں، وہ اس کے ساتھ پھر انہوں نے وہ اس کی مدد کے لیے وہ آ گیا۔ باقی جو آسٹریو جو ہنگری تھی، اب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ جو ہمارے لیے ڈائریکٹلی اب سربیا پہ اٹیک کرنا جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ اس کے ساتھ رشیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہ انہوں نے جرمنی سے جا کے مدد مانگ لی۔ اب جو جرمنی سے مدد مانگ لی، وہ اگر مدد نہ بھی مانگتی تب بھی وہ جرمنی اس کے ساتھ دیتا تھا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ وہ کیا تھا، ایک ٹرپل الائنس ہوا تھا 1882 میں، تو اس کے تحت جرمنی نے بھی آسٹریو ہنگری کے ساتھ وہ کیا اس کا ساتھ دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 1914 میں جنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب جنگ سٹارٹ ہوتی ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ جرمنی جو ہے، آسٹریو ہنگری اور جرمنی، ان پہ دو سائڈوں سے وہ جنگ سٹارٹ ہوتی ہے، ایک رشیا سائڈ سے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ فرانس ہے، اس کے علاوہ برٹن ہے اور جاپان ہے۔ اب جو ظاہر سی بات ہے، جب رشیا آتی ہے جنگ میں تو پھر فرانس اور برٹن اور جاپان کو بھی وہ آتا ہے، وہ بھی آتے ہیں، کیونکہ آپس میں انہوں نے وہ ایک ٹریٹی سائن کی تھی۔ اب یہ ہوا کہ جو جرمنی تھی اس وقت وہ کافی سٹرونگ تھی، اس کی جو فوج تھی وہ بھی کافی سٹرونگ تھی۔ اب جرمنی نے ایک اسٹریٹجی پلان کی جنگ کی۔ وہ اس طرح اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اب تو ہم ڈائریکٹلی رشیا کے ساتھ تو جنگ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، وہ اس لیے کیونکہ جو رشیا ہے اس میں پورا سال برف، وہ زیادہ تر وہ علاقے جو ہے وہ برفباری ہے، وہاں پہ برف ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہماری جو افواج ہے اس کے لیے وہاں پہ سروائیو کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ تو آلریڈی سروائیو کریں گے رشین فوج۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم پہلے فرانس کی طرف جائیں گے، فرانس کو وہ کنٹرول کریں گے، اس کو قبضہ کریں گے، پھر اس کے بعد برٹن، لاسٹ پہ ہم آتے ہیں پھر رشیا کے ساتھ دیکھیں گے۔
اب کیا ہوا، جو جرمنی ہے انہوں نے اٹیک کی بیلجیم پہ، انہوں نے کیا کیا، اٹیک کیا بیلجیم پہ جو اس کے ساتھ بارڈر پہ تھا. آگے بیلجیم کا جو بارڈر ہے وہ فرانس کے ساتھ نزدیک تھا. جرمنی نے بیلجیم پر اٹیک کی تو آگے سے برٹن نے بھی اٹیک کر دیا جرمنی پہ. کیونکہ بیلجیم اور جرمنی کے درمیان ایک ٹریٹی ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف لنڈن. وہ 1839 میں ایک ٹریٹی ہوئی تھی. اس میں بھی اسی طرح ٹریٹی تھی جس طرح ٹرپل الائنس تھا کہ اگر سپوز بیلجیم یا برٹن کسی بھی کنٹری کے خلاف کوئی وہ مزاحمت کرتا ہے تو دوسرا کنٹری بھی اس کا ساتھ دے گا. تو اس وجہ سے برٹن بھی جرمنی کے خلاف انہوں نے جو آرمی تھا وہ ڈپلوائے کیا. تو کیا ہوتا ہے کہ جو جرمنی کی جو فوج تھی وہ کافی حد تک وہ فرانس کے اندر جا چکی تھی، لیکن جب وہ برٹن کے آرمی وہ آتے ہیں تو اس کا وہ کافی حد تک وہ روک لیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، جو ایک سائڈ پہ تو وہ جرمنی، فرانس، برٹن، بیلجیم، جاپان یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں. جو دوسری سائڈ ہے جہاں سے وہ رشیا بھی وہ جنگ کے لیے وہ کود پڑا تھا، وہاں پہ جو آٹومن امپائر ہے اس کی بھی رشیا کے ساتھ کافی کلیشز تھی. تو انہوں نے 1915 میں آٹومن امپائر نے بلیک سی میں اپنی فوج کو اتار دیا اور وہاں سے جو بلیک سی میں جو رشین جہاز تھے ان کو مارنا شروع کیا. جو دوسری سائڈ پہ ایک یہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، وہ یہ تھا کہ 1915 میں جرمنی نے نیوی بھی ڈپلوائی کی جنگ کے لیے. جب نیوی ڈپلوائی کی تو اس نیوی نے برٹن کے جتنے بھی جہاز ہے اس کو مارنا شروع کیا. اس کے علاوہ جرمنی کے نیوی نے ایک جہاز مار دیا جو کہ انگلینڈ سے جا رہا تھا امریکہ. اس میں اس جرمنی نے تقریباً 1153 لوگ مار دیے اور اس 1153 لوگوں میں سے 128 لوگ جو تھے وہ امریکن تھے. جب یہ واقعہ ہوا تو امریکہ نے یہ ریئلائز کیا کہ اب ہمیں بھی جنگ میں شامل ہونا وہ چاہیے. اب جب امریکہ جنگ میں آتی ہے 1917 میں تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے 128 جو پیپلز تھے وہ مارے گئے تھے. اس کے علاوہ دوسری وجہ امریکہ کا اس جنگ میں شامل ہونے کا یہ تھا کہ جرمنی نے اس وقت کیا کیا، میکسیکو ایک کنٹری ہے جو امریکہ کے ایک نیبر کنٹری تھی، اس کو ایک سیکرٹ لیٹر بھیجا تھا کہ آپ اس طرح کریں، امریکہ پہ حملہ کریں. لیکن میکسیکو نے تو امریکہ پہ حملہ نہیں کیا، لیکن جو وہ لیٹر تھا وہ کسی طرح سے امریکہ کے ہاتھوں لگ گیا. جب امریکہ نے وہ لیٹر پڑھا تو اس کے بعد جو اس وقت امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا ووڈرو ویلسن، انہوں نے ایک 14 پوائنٹس کا ایک ایجنڈا، ایک لیٹر پاس کیا کانگریس سے. کیونکہ امریکہ میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اگر انٹرنیشنل کوئی بڑی سی ایشو کے لیے مطلب کوئی کنٹری وہ اس کو کوئی سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے تو اس کے لیے اس کو ایک بیل وغیرہ اس طرح کانگریس سے وہ پاس کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت بھی ایک بیل ووڈرو ویلسن نے پاس کی، وہ مشتمل تھی 14 پوائنٹس پہ. وہ جو 14 پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ ہمیں آخر امریکہ کو اس جنگ میں کیوں وہ شامل ہونا چاہیے. تو وہ سب 14 پوائنٹس اس میں لکھے تھے. جب امریکہ نے اپنے ٹروپس جو ہے وہ فوج وہ ڈپلوائی کیے تو یہ ہوا کہ اب اس جو الائٹ گروپس کا جو پلڑا تھا جنگ میں وہ باری ہو گیا. اس وقت جو تھا وہ اسی طرف جو دوسری سائڈ پہ آٹومن امپائر تھی، جو آٹومن امپائر اس کے علاوہ آسٹرو ہنگری، وہ کیا ہوا، جو الائٹ گروپس کے جو فوجی تھے انہوں نے وہاں پہ ان کو شکست دی تھی آلریڈی. تو اب واحد جو جرمنی ہے وہ جنگ میں رہ گیا تھا، کیونکہ جو برٹن تھی اس کی کافی وہ کلونائزیشن تھی. تو وہاں پہ جتنی بھی ساری کالونی تھی ان کی، لائک نیوزی لینڈ، انڈیا، اس کے علاوہ آسٹریلیا، افریقہ، اس کے علاوہ UK، کینیڈا وہاں سے انہوں نے بھی فوج وغیرہ وہ کیا وہاں سے وہ بھی آرڈر کر دیے کہ وہ بھی یہاں پہ پہنچ جائے. تو جب واحد جو جرمنی ہے وہ رہ گئی. اس کے علاوہ جو رشیا ہے،
वहाँ पे क्या होता है कि 1917 में एक रिवॉल्यूशन आता है जिसे कहते हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। इसके बाद दूसरा रिवॉल्यूशन उसी साल आता है जिसको हम कहते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जिसमें जो लेनिन है वो लीडर वो आता है जिसने ये रिवॉल्यूशन वो लेके आते हैं जिसको कहते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन। उस रिवॉल्यूशन में उसका एजेंडा ये था लेनिन का कि अब जो रशिया है हमें इस जंग से पीछे हटना चाहिए, क्योंकि हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि जितने भी खजाने हैं वो सारे खाली हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1918 में जर्मनी के साथ एक मुआहिदा किया जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ पीस। फिर बाद में जाके रशिया क्या होता है, वो जंग से वो पीछे हटता है। फिर आगे जाके 11 नवंबर 1918 को जर्मनी क्या करता है, सरेंडर करता है, क्योंकि वो अकेला वो रह चुका था, बाकी सारी कंट्री उनके खिलाफ हो चुके थे। तो इसी तरह फिर क्या होता है, जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसका एंड अप होता है। तो होपफुली आपको ये एक जो टॉपिक था वर्ल्ड वॉर 1 इसकी समझ आई होगी। तो गाइस फर्स्ट टाइम चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।